اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج کا اہم ترین ایشو اٹ اسٹارٹیڈ ایز این انسٹا اسٹوری دیٹ آئی پوسٹڈ اپ بیکاز میرے بہت سارے دوستوں نے ہفتے کی صبح سے لے کے ابھی تک اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیا ہے کووڈ-19 کے خلاف, اور اس میں کوئی اثر و رسوخ وی آئی پی ٹریٹمنٹ جعلی یا چوری کر کے ویکسین نہیں لگائی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اب یہ پرائیویٹلی اویلیبل ہے. اگر آپ کی عمر 50 سال سے کم بھی ہے, آپ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں جا کے افورڈ اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی انڈر لائن ہیلتھ ایشو نہیں ہے, اگر آپ پریگننٹ نہیں ہے, پریگننٹ خواتین نہیں لگا سکتی بائی دا وے, اور آپ ہیلدی ہیں تو آپ کووڈ-19 کے خلاف بچاؤ کے لیے یہ انجیکشن لگا سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سوال ہیں, میرے بھی بہت سارے سوال تھے, کیونکہ ہمیں جیسے پتا ہے کہ جانسن جانسن کی, موڈرنا, فائزر, اس کے علاوہ اگر ہم لوکلی بات کریں تو سائنو فارم تو وہ ہے جو چائنا کی طرف سے آئی وی ویکسین ہے اور حکومت کی طرف سے لگائی جا رہی ہے بزرگ افراد کو, اور جو پرائیویٹلی اس وقت اویلیبل ہے وہ رشیا کی اسپٹنک 5 ہے. ان میں سے کون سی بہتر ہے, ایفیکسی کیا ہے, یہ تمام سوال میرے ذہن میں تھے. سو وین آئی پوسٹڈ دس اسٹوری, میرے وہ دوست جنہوں نے ویکسینیٹ کروا لیا تھا, انہوں نے اپنی اسٹڈیز جو انہوں نے پڑھا تھا اور یہ ڈیسیجن انہوں نے کیسے لیا اس سے مجھے آگاہ کیا. بٹ آئی واز اٹ واز ری ایشورنگ ایٹ اے ڈفرنٹ لیول کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں میرے ہی جیسے سوال تھے. تو ہم نے سوچا لیٹس ڈو اے کانورزیشن اباؤٹ اٹ, اور میرے وہ دوست جو انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. دے آر آل ایبل پروفیشنلز جنہوں نے سوچ سمجھ کر یہ ڈیسیجن لیا ہے, تو آئی وانٹڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں, آئیے اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو مختلف سوالوں کو اور اس کی بیک گراؤنڈ کو آپ کے سامنے رکھے گی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دس. ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے. حکومت نے تو ابھی بزرگ افراد کے لیے ویکسین منگوائی ہے, لیکن بہت سے لوگ اب بھی اس سے محروم ہیں, جن میں نوجوان شامل ہیں. مارکیٹ میں اب پرائیویٹ ویکسین بھی آ گئی ہے, تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ پرائیویٹ ویکسین لگوائیں یا نہیں لگوائیں. ویسے تو کووڈ کے تمام ویکسین فائدہ مند ہیں, کیونکہ آپ کے لیے سب سے اچھی ویکسین وہی ہے جو آپ کو سب سے پہلے لگ جائے. لیکن لوگ ابہام کا شکار ہیں کہ کون سی ویکسین کی افادیت زیادہ ہے. جب تک مجھے مطمئن نہ ہو کہ ویکسین ہے کیا, زندگی دینے والا ویکسین ہے یا زندگی لینے والا ویکسین ہے. ویکسین وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف 2 نمبر ہے اور جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. صرف بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اگر یہ لگیں گے تو اس کے سائڈ افیکٹ ہیں, اور بہت ساری وجوہات بتائی جا رہی ہیں جو سن کر ہمیں ایک تو پہلے کورونا کی وجہ سے ڈر محسوس ہو رہا تھا, اور اب یہ ویکسین کے بعد جو ہے ہمیں ویکسین کا ڈر محسوس ہو رہا ہے. ابھی تک تو افادیت والی ویکسین میں فائزر اور موڈرینا مشہور ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ والی ویکسین ٹیسٹ کی گئی تو کورونا کی شدت اتنی نہیں تھی, اس لیے اس کی افادیت زیادہ ہو گئی. دوسری ویکسین کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو کورونا پیک پر تھا, اس لیے اس کی افادیت کم ہو گئی. ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ویکسین ہے, ہمیں بھی ویکسین دی جائے تاکہ کووڈ جیسی صورتحال میں بچ سکیں. لوگوں کو تو یہ ہوا ہے, وہ یہاں بھی ہو رہا ہے, صحیح ہے نا, تو لگوانی چاہیے. جب سب لگوائیں گے تو ہم بھی لگوائیں گے, ظاہر سی بات ہے. لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ٹریکنگ لگ جائے گی, کون سی چپ گھسا دیں گے ہمارے اندر, تو ایسا کچھ تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے. کون سی ویکسین کتنی مؤثر ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا, بلکہ اہم بات یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی ویکسین لگوا لیتے ہیں. جی جناب, کتنی جلدی ویکسین لگا لیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم نے کئی رپورٹس اس پہ کی ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ویکسین ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, یعنی ممالک کے آپسی تعلقات, کون کتنی ویکسین ایکوائر کر سکتا ہے, کتنی پاپولیشن کے حصے کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے, اس پہ انحصار کیا جا رہا ہے. ٹریول بینز اور ریالٹی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی قیمت کے اوپر بڑی بات کی جا رہی تھی کہ قیمت کیا سیٹ ہونی چاہیے, کس کے لیے افورڈیبلٹی ہے. اس وقت اگر آپ کے پاس محدود آمدن ہو تو کیا آپ فوری طور پہ رش کر کے جائیں. ایک اور اینگل جو اس کا نکلتا تھا کہ حکومتیں جب رول آؤٹ کر رہی ہیں اپنی ویکسین اسٹریٹجی تو کس کو سب سے زیادہ ولنریبل پاتی ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز پرائیورٹی پہ ہیں, لیکن پھر دوسری باری کس کی, کیونکہ آلموسٹ ایوری بڈی از پبلک اسپیسنگ. جرمنی میں آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ اساتذہ اور ٹیچرز کو سیکنڈ پرائیورٹی دی جا رہی تھی تاکہ بچوں کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اس وقت بھی ہمارے پاس بائی دا وے اطلاعات ہیں کہ کراچی کے ایک ایلیٹ اسکول نے اپنے تمام کے تمام اسٹاف ممبرز کو ویکسینیٹ کروا لیا ہے. کیا یہ ہمارے لیے آنے والے وقتوں کا اندیا دے رہا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. جی زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے, ہمیں آن لائن ورچولی جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ آف دا عیسیٰ لیبارٹریز. بہت بہت شکریہ فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور میرے کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مائی ونڈرفل فرینڈز آر آل ایبل پروفیشنلز, اور مختلف ان کی آؤٹ ریچ ہے ٹو دا پیپل ان پاکستان. فرسٹ اینڈ فارموسٹ شی از اے پبلسسٹ اینڈ پی آر پریکٹیشنر. ہمارے ساتھ ہے فیبی ہارون. تھینک یو فیبی
you for making time. आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं सना मीर, who's very active with her blog as well, and she communicates on a very regular basis, very insight-laden things with mothers of the country. Thank you, Sana, for making time for us. And last but definitely not the least, Rasik Ismail is here, who does a plethora of things. All of them are very engaging, but also, a voice in media too. Thank you, Rasik, for being here. फरहान साहब, आपसे शुरुआत करते हैं. पहला सवाल जो सबके जहनों में है कि ये मुख्तलिफ वैक्सीन जिसका नाम दिया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से साइनोफार्म अवेलेबल है, प्राइवेटली पाकिस्तान में स्पुतनिक 5 है. जिन लोगों की रसाई है दुबई वगैरह में, तो वहां पे फाइजर या आपको मॉडर्ना या फिर जॉनसन एंड जॉनसन भी मिल सकती है. इनमें से बेहतर कौन सी है और एफिकेसी को हम जज कैसे करें कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारआमद है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपकी प्रोग्राम में भी बताया गया कि जो वैक्सीन सबसे पहले मिल जाए वो लगवा लेनी चाहिए. सारी ही इफेक्टिव हैं. इनकी जो रेंज है, अगर बिल्कुल फाइजर और मॉडर्ना की कहा जाता है कि 97% है, लेकिन ये जो स्पुतनिक हो या साइनोफार्म है या दूसरी है, इन सब की 75+ है. और इन सब की जो ट्रायल्स हुए हैं डिफरेंट जगहों में, उनमें यही देखा गया है कि सीरियस कंडीशन से इन सब ने 100% बचाया है. माइल्ड बीमारी जरूर हुई है जो कि फिर रिकवरी हो जाती है, बॉडी उसकी 3 दिन की होती है कि वो रिकवर करती है. तो हर वैक्सीन ही करामत है और हर कोई भी वैक्सीन जो है वो लगाई जा सकती है. बिल्कुल सही. अच्छा, एक सवाल रासिक आपकी तरफ लाना चाहूंगी. साउथ सिटी में हमने देखा कि पहले तो लोग इंतजार कर रहे थे, एंड विद इन अ फ्यू आवर्स ऑल स्लॉट्स वर बुक्ड. तो ये जो रश है, ये आप समझ रहे हैं, कई लोगों ने कहा जी ये फैड है, लोगों को एक इस्तराब की सी कैफियत है, देयर एंशियस, दैट्स व्हाई देयर रशिंग. आप इसको कैसे देखते हैं, ये जो रेस लगी और अचानक से सारे स्लॉट्स फिल हो गए? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर. साउथ सिटी हॉस्पिटल इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके अंदर जब ये ऑप्शन आया है कि ये कर सकते हैं, हम सब लोग, हमारी सोसाइटी वो है जिसके अंदर वी आर वेरी इंटरकनेक्टेड विद आवर पेरेंट्स, विद आवर चिल्ड्रन, वी आर जॉइंट फैमिलीज. तो लोग वेट कर रहे थे. वालदा को लग चुका है, लेकिन अगर आपको नहीं लगा हुआ देन उनको तो फिर रिस्क में आप डाल रहे हैं. सो इसलिए लोग वेट कर रहे थे. एंड एट अ वेरी आई थिंक ये जो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से मॉनिटर कर रहे हैं कि किस प्राइस पे करना है. इट इज अफोर्डेबल प्राइस जिसके ऊपर ये हो सकता है. और रात को शुरू हुआ है और वहां पे लाइनें जैसे आप कह रही हैं, लेकिन इतनी तमीज से हो रहा है. मैं आई वुड टेल पीपल टू स्टिल रजिस्टर, देयर इज अ प्रोसेस, गो एंड गेट इट डन. और बहुत सारे अस्पताल अब आपको ऑफर कर रहे हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. कीमत 12,000 रुपए हमें पता चल रही है कि 10 से 12,000 में दोनों आपको डोजेस मिलेंगे. सना, एक सवाल, ऑब्वियसली बीइंग अ यंग मदर, आप अपने बच्चों के लिए भी कंसर्न होंगे, एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी कंसर्न होंगे, लेकिन ये वैक्सीन कदरे नई है. अभी हम यानी चंद महीने पहले तक सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स का जिक्र सुन रहे थे. हाउ कॉन्फिडेंट वर यू? कितना एतमाद था तुम्हें कि अच्छा लेट्स गो अहेड एंड डू इट? How confident I was, I would say, I think this is a very valid question that you're bringing up, and it's something that we need to talk about. What are the options? We don't have an option. See, even if I'm not confident, I do know that this strain or this variant of COVID right now is taking lives. So even if I have a doubt that it might not be effective or it might trigger some sort of side effect. डर नहीं लगा था. यानी आमतौर पर पता है लोग क्या कह रहे हैं, पहला शॉट लगाया तो उसके बाद कहा कि देखो सब सही था, साइड इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन हमें पता है कि कई दफा कई वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो इमीडिएटली नहीं आता, वो चंद महीने बाद भी आ सकता है. Exactly. तो डर नहीं लगा? नहीं, डर तो लगा. डर तो लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. और बट देन अगेन एक शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट भी होता है. लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट गेट इट. मुझे हुआ था. माई हस्बैंड गॉट द शॉट विथ मी, उनको नहीं हुआ. माई मदर गॉट द शॉट. माई हस्बैंड फेल्ट फटीग एंड लिटिल बिट ऑफ नोजिया. मुझे 15-20 मिनट के लिए शिवर्स हुए थे. I just felt cold, chills हुए थे, हल्का सा fever feel हुआ था, but that literally passed in an hour or so. But having some sort of a response is actually good because that's your body giving you an immune response. That means the vaccination is working. So डरने की, I mean, डर तो जब when you are injecting something in your body तो डर तो लगता है ना. I mean, I am one of those people जो Panadol खाते हुए भी 3 दफा सोचती है. So for me getting a vaccination was a big deal. फिर भी आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप लोगों ने सबने पहली डोज
ڈوز لگوا لی ہے اور میرے خیال میں سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی کر لیا تھا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلا ڈیسیجن فیصلہ لے چکے تھے تم لوگ کہ یہ کرنا ہے. سہولت جب سامنے آئی دین آئی تھنک دا فرسٹ ریئیکشن پہلے تھا دیکھیں گے جب باری آئے گی گورنمنٹ جب ہماری ایج والوں کو آپشن دے گی, بٹ آئی تھنک وین اٹ بیکیم اویلیبل دا فرسٹ instinct was, okay, now our parents are protected, alhamdulillah, it's our turn to further protect them. I'm a young mom, I have a 6-month-old baby. For me, that's also important. Third variant mein zyada keh rahe hain ki oh, children are also getting affected. The most practical thing and the safest thing was to go ahead. Anxiety bahut thi mujhe usse pehle bhi abhi bhi ke what's in my body, what is happening. But unfortunately, but jo circumstances hamari rahe hain pichle 1 saal mein, we did not know COVID kya hai kya nahi hai. Chicken pox, باقی چیزوں کی بھی تو ویکسینز ہمارے جسم میں جا چکی ہیں. دیٹس دا اونلی وے آئی ٹولڈ مائی سیلف نہیں جا کے کرانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگز یو گیٹ انجیکٹڈ ود, کیا جا رہا ہے تھوڑی پتہ ہے ہمیں, بٹ وہ سب کرایا ہے. دس از سم تھنگ نیو بٹ اس کی ویکسین آئی ہے. And yeah, that's the only way you get strength. ایک چیز جس پہ میں کلیئرٹی اور فوکس آپ لوگوں کا لے کے آنا چاہوں گی, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین کتنی کارآمد ہے یا کون سی زیادہ افیکٹو ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارا بینچ مارک کیا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ لگوا لیں, یا یہ باتیں ہونے لگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلا ڈوز لگوایا تھا, اس کے بعد ہی گاٹ انفیکٹڈ. نمبر 1 اس میں بات کی جا رہی تھی کہ ہز ایکسپوجر ٹو انفیکشن ان کی پہلی ڈوز لگانے سے پہلے ہو چکا ہوگا, تو آپ اس کو ایفیکسی آف دا ویکسین سے نہیں جوڑ سکتے. دوسرا یہ کہ اس وقت یہ تمام ویکسین یہ کلیم نہیں کر رہی کہ آپ کو کووڈ کبھی نہیں ہوگا. یہ تمام ویکسینز آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اگر زیرو کووڈ سے لے کے ڈیتھ, یہ ایک اگر آپ کا ایک چارٹ ہے, تو آپ خدا نہ خواستہ سیویئر سمٹمز کی طرف نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے سمٹمز آپ کو ایکسپوجر کی وجہ سے ہوں, لیکن آپ سیویئر سمٹمز کی طرف نہیں جائیں گے. سوالات جو ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ کب تک آپ کو پروٹیکٹ کرے گا, اگر نئے کووڈ کا ویریئنٹ آ گیا تو پھر کیا نیا انجیکشن لگوانا پڑے گا, اور یہ ابھی کن کن ویریئنٹس کے خلاف کارآمد ہے. اس پہ بات کریں گے, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ کی ان پٹ بھی لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ٹنز اینڈ ٹنز آف کوشچنز آپ نے انسٹاگرام پہ بھی مجھے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں. سب سے پہلا سوال پرائس کو لے کر آتا ہے. اچھا جی دیکھیں, وی آر cognizant of the fact کہ یہ اس وقت ایک لگژری کی طرح ہے, خاص طور پہ اگر آپ پرائیویٹ ویکسین کی بات کریں. اس کو منگانے کی, اس کو پرائیویٹلی امپورٹ کرنے کی, پوری دنیا میں ویکسینز کم ہیں, تو ایسا نہیں کہ بہت بڑا ہم پہلے ہی کسی کو ولن بنا دیتے ہیں نا کہ پرائیویٹ اسپتال منافع خور ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں جی, اس وقت جو ویکسین کی قیمت ہے وہ 10 سے 12 ہزار ہے. کوئی آپ کے سر پہ بندوق نہیں رکھ رہا, جس طرح کے سارے ہیلتھ منسٹرز نے آپ سے کہا ہے یہ آپ کی رضاکارانہ چوائس ہے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں. لیکن اس کی پرائس کو لے کے اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے؟ فی بھی کیا کہتی ہے, تمہیں لگتا ہے مناسب قیمت ہے, پرائس ہے؟ تمہارا پرسنلی ایز اے صارف کیا خیال تھا؟ پرسنلی آئی وڈ تھنک کیپنگ ایوری ون ان مائنڈ, اگر میرے ہیلپرز ہیں لیٹس سے وہ نہیں لگا سکتے تو ایک آلریڈی ڈفرنس آ گیا ہے. سو آئی ڈو نو, دس از ناٹ ہیپی گو لکی آؤ لگوا لیں. اٹ از اے نمبر, اٹ از اے پرائز, اٹ ڈز کاسٹ سم تھنگ, بٹ I would hope that there are other variants or different vaccines جن کی کم پرائس ہو. But other than that, اگر میں for example like I mentioned I'm a new mom, چھوٹے کی ویکسین بھی 17 ہزار کی ہوتی ہے نا, ہم نے واٹ از دس. تو ہماری یہی 12 کی اگر ہے اور لمیٹڈ ہے ابھی, وی آر پروگریسنگ گلوبلی ٹوورڈز more vaccines or a better resolve. ابھی جو اویلیبل ہے then yes it's a bit pricey possibly for everybody, but if it's available one should. اچھا, گھر میں کیا گائیڈ لائنز ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر فرحان آپ کی طرف آنا چاہوں گی. 50 سال سے عمر جن کی زیادہ ہے ان کے لیے تو حکومت نے کہا آپ رجسٹر کریں بالکل فری, آپ کو سائن آف فارم کسی بھی آپ کو اطلاع دی جائے گی, آپ کا اپوائنٹمنٹ ہوگا, آپ آ کے لگوا سکتے ہیں. لیکن جن کی عمر 50 سے کم ہے, کون سے لوگ ہیں جو نہیں لگوا سکتے؟ ایک ہمیں پتا ہے کہ جی پریگننٹ خواتین نہیں لگا سکتی, اس کے علاوہ اینی بڈی ہو شوڈ ناٹ گیٹ ویکسینیٹڈ؟ نہیں, بیسکلی تو ابھی فی الحال تو یہ پریگننٹ لیڈیز اور لیکٹیٹنگ مدرس کے لیے اسپیشلی کہا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ کو, میں یہ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کے بجائے کہ ہم لوگ واٹس ایپ پہ لوگوں کی انفارمیشن لیں یا ان لوگوں سے یا جن جو ایکسپرٹس نہیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کوئری ہو تو یو شوڈ کنسلٹ یور ڈاکٹر, جو بھی جس پہ ابھی آپ کا ٹرسٹ ہے اس پہ کنسلٹ کریں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. فی الحال ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم
ایسی کوئی ریزرویشن نہیں. ویکسینز آر ویری سیف. اب تو پریونشن کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اصل میں جتنا ہمارے ساتھ پتہ ہے پرابلم کیا ہے, ایک تو پرائز کی آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ لوگوں کے پاس چوائس ہے کہ وہ لگوانا چاہیں. دوسرا یہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاس ویکسین سیلف کے اوپر بڑی کنٹروورسیز ہے. اچھا, اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وچ از انٹرو بیسکلی, اور جو سب سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ خدا نخواستہ ویکسین لگانے سے اس کا برین ڈیڈ ہو جائے گا, یا خدا نخواستہ ویکسین لگانے سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, یا ویکسین لگانے سے کڈنی فیلز ہو جائیں گی, تو لوگوں کو کوئی چیلنج نہیں ہے پاکستان کے اندر. لیکن خدا نخواستہ یہ ریومر پھیل جائے کہ ویکسین لگانے سے انفرٹیلٹی ہو جائے گی, تو دس از اے میجر cause of concern. نہیں, but haven't you heard ایک اور بڑا فیوریٹ ہمارا میم ہے نا کہ اس ویکسین میں چپ ہے, اور آپ کو چپ کیا جا رہا ہے, اور آپ کی ہر نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جائے گا. It is unbelievable, کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا, جو سائنو فارم کی جو ویکسین ہے جو پاکستان میں جو اسٹارٹ ہوئی ہے, اس سے اور بھی کم پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اٹس اے کنونشنل ویکسین. تو پہلے بھی ویکسین بنتی تھیں, جیسے جسٹ ان سمپل ٹرمز اف یو یوزڈ ٹو ایٹ فار ایگزامپل chicken biryani, now it's a mutton biryani, let me put it this way. So you know, it's like it's only the ingredient, the effective agent is changed. اچھا, ایک سوال آپ نے بڑا اچھا پوچھا تھا کہ کیا ویکسین جو ہے وہ ہر ویریئنٹ پہ. جی بالکل, میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ فردر میوٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے نئے ویریئنٹ سامنے آتے ہیں, تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کیا ری ویکسینیٹ کرنا پڑے گا, ایک آدھ ڈوز ایڈ ہوگا, یا یہ پرٹیکولر ویکسینز آپ کو تمام ویریئنٹس کے اگینسٹ پروٹیکشن دیں گی؟ دیکھیں, یہ بہت ہی آپ کا بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے, اور ایکچولی اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ویکسین جو بنایا جا رہا ہے, جتنے بھی ویکسینز ہیں, یہ اگینسٹ اسپائک پروٹین ایک ہوتی ہے جو وائرسز کے اندر کامن ہوتی ہے ان آل دا ویریشنز ایٹ دا مومنٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو یہ اس اسپائک پروٹین کے خلاف بنایا جاتا ہے, اور یہ جو ہے یہ اور اس کے کچھ انگریڈینٹس ایسے ہیں جو کہ سب میں کامن ہے, اس کے خلاف ہے. لیکن یہ پھر کہتے ہوئے میں ضرور چلوں گا تین باتیں بلکہ. نمبر ون کہ یہ جو ویریشنز جو ہیں یہ ابھی فی الحال تو یہ پروٹیکٹڈ ہے, لیکن جیسے یہ نوول کرونا وائرس ہے آگے تک ہی پتہ چلے گا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فلو کا جیب ہیموفلس انفلوئنزا وائرس فلو کاز کرتا ہے, وہ سالانہ لینا پڑتا ہے. دوسری چیز ایک اور بات ریکویسٹ کرتا چلوں کہ یہ جو ویکسینیشن ہے, اگر آپ نے ویکسینیٹ کرا لیا ہے, اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ, آپ کو پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کرتا اگینسٹ بینگ اے کیریئر. You can still carry the virus and transmit it to others. بالکل بالکل. تو یہ جو ہمارے رویوں میں ذمہ داری ہے اس کو برقرار رکھنا. سنا, مجھے بڑا اچھا لگا تھا تم نے جاب کے فوراً بعد میں ایک کہا کہ میڈیکل سائیڈ افیکٹس تو چھوڑے, لیکن جو ایٹیٹیوڈ کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ بڑا آتا ہے کہ لوگ جو نا اپنے آپ کو فوراً ایک بہتر انسان سمجھنے لگتے ہیں کہ بڑا ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, اپنے آپ کو سپر ہیومن سمجھنے لگتے ہیں کہ اب جی مجھے وائرس تنگ نہیں کرے گا. تو جیسے فرحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماسک لگانا بھی چھوڑ دیتے ہیں, ماسک پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں, وچ از سو رانگ, بیکاز یہ تو کلیئر, آپ جہاں پہ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرانے جا بھی رہے ہو, سو دا ہیلتھ کیئر ورکرز اینڈ دا ونس ہو آر ایڈمنسٹرنگ یور جاب آر دا فرسٹ ونس ٹیلنگ یو کہ آپ کو انجیکشن لگ گیا ہے, بٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فرسٹ ویکسینیشن کے بعد تو آپ کی ویسی پروٹیکشن نہیں ہے, یو ہیو ٹو ویٹ فار دا سیکنڈ ون, بٹ آفٹر دا سیکنڈ ڈوز دیر از اسٹل another 20 days wait for you to have optimal protection for yourself. Forget about being a carrier for other people, you still have to wear a mask. You can still, and the vaccination does not mean کہ آپ کو کووڈ ہوگا ہی نہیں. اس کا صاف لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا سیویئر نہیں ہوگا کہ آپ مریں گے نہیں. اتنے تو ہم خطروں کے کھلاڑی ہیں راستے کا. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ سمندر میں طوفان آ رہا ہے تو ہم تو سی ویو چلے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. ہمیں صرف یہی کہنا کافی کہ ہم مریں گے نہیں, تو ہم نے تو جو رہی صحیح احتیاط تھی وہ ختم کر دی. بٹ بینگ اے مین آئی لو ٹو ایکسپلور کہ ہاؤ دا جینڈرز آر ریسپونڈنگ ٹو بوتھ دا تھنگ. خواتین زیادہ ڈرتی ہیں بچوں کو لے کے, گھر والوں کو لے کے, بٹ بینگ اے مین واٹ ور یو تھنکنگ اینڈ وائی واز اٹ سچ اے پرائیورٹی فار یو ٹو گیٹ ویکسینیٹڈ؟ For me, the priority was because I have a 88-year-old mother at home. So, Ammi was the priority. Or again, exposure na ho. I still have to get out and work and meet people and social distancing and all, but still, main ghar se bahar jaake wapas ghar mein aata hu. So, Ammi was the priority. Main apna nahi soch raha tha us waqt. And I couldn't care less کہ جو آج کل ڈبیٹ ہے کہ یہ بہتر کہ وہ
मैं कह रहा था जो मिल जाए इस वक्त वो लग जाए, क्योंकि ये इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है. बिल्कुल. रासिक, अब एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं. आप क्योंकि कंपनीज के लिए भी कंसल्ट करते हो, तो जिनके स्टाफ के साथ हमें इंटरैक्ट करना होता है, मिसाल के तौर पे जो बैंक्स हैं या स्कूल के असातिज़ा हैं, उनकी टीम्स हैं, क्या आप एक ऐसी दुनिया देख रहे हो जहां पे कंपनीज को खुद अपने अमले को वैक्सीनेट कराना पड़ेगा और वो हमारे लिए हॉलमार्क बन जाएगा सेफ्टी का कि भाई अगर मैं एक बच्चे को स्कूल में भेज रही हूँ तो वहाँ का टीचर, वहाँ का पीएन, वहाँ का स्टाफ वैक्सीनेटेड है या नहीं? क्या हम उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं? 100% उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं. अभी अगेन साउथ सिटी हॉस्पिटल ने 100% वैक्सीनेशन अपना जो स्टाफ का किया है, नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट द स्टाफ, बाकी पेशेंट्स भी तो आ रहे हैं ना, उनको भी प्रोटेक्ट करना है. सो ये तो होएगा, मतलब अगर दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और ये इवेंचुअली होगा. स्कूल्स कब तक बंद रहेंगे? यू नो, तो वी विल गो इन दैट डायरेक्शन. बट देन इसकी अभी देखें, विद टाइम क्लैरिटी आती जाएगी, प्राइसेस कम होंगी, हमारी अपनी हो सकता है प्रोडक्शन शुरू हो जाए वैक्सीन की विद इन द कंट्री. इस वक्त तो लेकिन आई थिंक अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहा है कि लगानी चाहिए कि नहीं, उस क्वेश्चन को बंद कर दें और लगवा लें. जो ये वही सवाल हैं जो पोलियो ड्रॉप्स के लिए हुए थे, और अब हम ही और अफगानिस्तान बैरियर भी है पोलियो अभी भी. आप देखो बैरियर कितना है. फरहान साहब, आप बल्कि इसमें थोड़ी सी इंसाइट दें. पहले तो लोग जो ट्रैवलर्स थे, जिसको बस ट्रैवल करना था, वो बेचारा मजबूरी के तहत कोविड टेस्टिंग करा रहा था. अभी वैक्सीन तो छोड़िए, एक बहुत बड़ी तादाद हमारी आबादी की वो है जो कोविड का टेस्ट नहीं करवाना चाहती, ये सोच के कि पता नहीं क्या बॉडी में एंटर हो जाएगा, हमें इससे कोई नुकसान ना हो जाए. इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा पॉइंट आप रेज कर रही हैं, और ये बड़ा जो है लोगों के इंटेलेक्ट को भी चैलेंज करेगा, क्योंकि रीजन ये है कि हम लोग एक बहुत ऐसी दुनिया की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि ग्लोबल विलेज है, और ट्रैवलिंग भी होती रहेगी. आप देखें, हमारे पास दो चीजें, एक तो ग्लोबल विलेज है और दूसरा पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही मेहमान नवाज कौम है. मेहमान नवाज इस सेंस में कह रहा हूँ कि मलेरिया को हमने पाला, पे मलेरिया नहीं खत्म हुआ तो डेंगू आ गया, डेंगू नहीं खत्म हुआ तो चिकनगुनिया आ गया, टाइफाइड हमारा रेजिस्टेंस वो भी हमारा दोस्त है जी. तो अब भी जैसे भी बात हो रही थी कि न्यू नॉर्मल की तरफ मूव करना है, वी नीड टू रियलाइज, और हमें थोड़ी सी अवेयरनेस करनी है. ये सिर्फ जो स्कूल्स की आपने बात की, उसमें सिर्फ उनको टीचर्स को वैक्सीनेट होना है या उनके स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट नहीं होना है, बल्कि बच्चों को जो है वो तालीम के साथ जो है वो जो सोशल वैल्यूज है ना, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है. जैसे आप देखती हैं ओरिएंटल कंट्रीज के अंदर लोग अगर फ्लू होता था तो वो मास्क पहनते थे कि हम किसी और को इन्फेक्ट नहीं करें. आज भी किसी का कोरोना पॉजिटिव आता है, अनफॉर्चुनेटली दूसरे दिन अगर वो बेहतर फील करता है या स्लाइटली बेहतर फील करता है तो कहता है मेरी जरूरी मीटिंग थी या जरूरी शादी थी तो मैंने पैराडोल लेके मैं चला गया हूँ और मैंने बड़ा सेक्रीफाइस किया है वो शादी अटेंड करके. तो मैं समझता हूँ कि ये जो चैलेंजेस है ना, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है और ये एक रियलिटी है. इस रियलिटी को जब तक हम समझेंगे नहीं तो जब तक ये खत्म नहीं होगी. बिल्कुल, ये बड़ा अहम आपने जी बताइए. एक स्टडी थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा था कि हाथ मिलाने का बारे में कि 500 लोगों के हमने कमोड के WC के वॉल्स के सैंपल्स चेक किए जरासीम के लिए, और लोगों के हाथ के, लेडीज एंड जेंटलमैन के हाथ के जरासीम चेक किए. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हाथ में ज्यादा जरासीम है. सो वी नीड टू एड्रेस ऑल दीज कंसर्न्स. अच्छा, वैसे कोविड ने कुछ और किया हो ना किया हो, हमें ये बताया कि हम कितने गंदे लोग हैं, हम कितनी अनहाइजीनिक जिंदगी गुजार रहे थे और हमें तब्दील होने की जरूरत है. फिर भी हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ मदर? आई मीन और ज्यादा इस्तेमाल करें डेटॉल, घर को साफ रखें. बट आई थिंक इट्स वेरी गुड बिकॉज हाथ धोना भी सिखा दिया वापस. पूरी जिंदगी पता था हाथ कैसे धोते, बट नाउ इट्स अ मिनिमम ऑफ 20 seconds मिनिमम. वॉश योर हैंड्स अ सर्टेन वे, क्लीन योर काउंटर्स डिफरेंटली. बाहर से घर आए तो कपड़े चेंज करें. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, ये अच्छी चीजें हैं. बाहर से आप आते हो, कोविड और नॉट कोविड, ये चीजें हम नहीं सोचते थे. एवरीथिंग वाज फॉर ग्रांटेड. बेबीज को फॉर एग्जाम्पल, बैक टू द बेबी को उठाना, सबके हाथ में दे देना. नाउ आई थिंक इट मेक्स यू फील बैड कि अगर आपने किसी को कहा, स्ट्रेंजर को भी कहा कि हाथ ना लगाओ तो वो बुरा मान जाता है. मैंने अभी तक शुक्र ऐसा नहीं किया, अल्लाह का करती. बट